السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم الشیخ قاری محمد بلال قریشی حافظہ اللہ تعالی۔ آپ سے ایک سوال ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا کہ جو ہمارے معاشرے میں ایصال ثواب کے طریقے رائج ہیں ان میں سے کون سے مسنون ہیں اور کون سے غیر مسنون ہیں؟ جو جائز ایصال ثواب کے طریقے ہیں اس پر بھی رہنمائی فرما دیں، اور جو ناجائز ہیں اس پر بھی رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ثاقب بھائی، دین اللہ کی وحی کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ دین کسی مفکر کی سوچ کا نام نہیں ہے، کسی مجتہد کے اجتہاد کا نام نہیں ہے، اپنی عقل کا نام دین نہیں ہے۔ دین آسمان سے نازل ہوا ہے جو کتاب و سنت سے عبارت ہے۔ ہمیں ہر بات کتاب و سنت کے وزن پر تولنی ہے۔ کیا یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ جو بات کتاب و سنت میں موجود ہوگی وہ دین ہوگا، اور جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہوگی وہ دین نہیں ہوگا۔ وہ بس لوگوں کی طرف سے لوگوں کو اختراع ہوگا۔ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے جو مسنون اعمال ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا جی، تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں۔ ان 3 کاموں کی تفصیل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، ولد صالح یدعو لہ، علم ینتفع بہ۔ یہ 3 کام ہیں۔ ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد یا تو اس کے وہ اپنے ذاتی اعمال ہیں جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کی ہے، وہ بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے زندگی کے اندر اس نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی ہے، کسی راستے میں اس نے نلکا لگوا دیا ہے، اس نے رفع عامہ کا کوئی کام کر دیا، پنکھا چل رہا ہے کسی مسجد میں اس کی طرف سے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کے حق میں مسلسل اجر مرتب ہوتا رہے گا۔ ایک تو صدقہ جاریہ یہ ہے جو زندگی میں کیا، اور ایک ہے کہ مرنے کے بعد اس کے قریب ترین جو اعزاء ہیں، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو مسلسل جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا علم ینتفع بہ، اس کا پھیلایا ہوا علم جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ عمل کرتے رہیں گے، جو اس کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، تب تک اس کے نامہ اعمال میں مسلسل اجر اللہ تعالیٰ مرتب کرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ دعا بذات خود صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد دعا کرتی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقات کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی میری امی فوت ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے کون سا صدقہ کروں کہ ان کو ثواب ملتا رہے؟ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ پانی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تو نلکا لگوا دے، کہیں کولر رکھوا دے، یعنی بہترین صدقہ وہ پانی ہے۔ اچھا، جب تک لوگ اس کولر سے، اس ٹونٹی سے، اس نلکے سے پانی پیتے رہیں گے مرنے والے کے نامہ اعمال میں مسلسل اجر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ پھر اس کی طرف سے آپ کھانا کھلاتے ہیں، نیک لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، دیگ پکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے آپ مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد تعمیر کرواتے ہیں، اور مسجد کی تعمیر اور دینی ادارے کی تعمیر تو بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ وہ صدقات ہیں جو مسنون ہیں۔ اس کے علاوہ میں چونکہ مختصر کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں،
جتنے بھی ترک ہیں وہ سب بدعات ہیں. کل تیجا جسے کہتے ہیں، تیجا، 10واں، 40واں، ٹھیک ہے جی، ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر میں کھانا پکانا، کھانا کھلانا، کھانا، اس کو نوحہ شمار کرتے تھے. صحابہ کرام تو نوحہ شمار کرتے تھے. اس لیے ہمیں اصال ثواب کے لیے ہمیں وہی چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، جس پر رسول اکرم کی مہر ثبت ہے. باقی جو ہیں باقی رسومات ہیں، ہمارے معاشرے کی رسومات ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مرنے والے کے حق میں جتنی بھی رسومات ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، وہ خرافات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہر ثبت نہیں کی، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مرنے والے کے حق میں ہمیں انتہائی محتاط رہنا چاہیے. کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی چیز جس پر ہمارے نبی کی مہر ثبت نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مرنے والے کے حق میں پیسے، مال، دولت کسی دینی کاموں کے اندر صرف کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ پورے کا پورا اجر ملے گا. شیخ محترم، تھوڑی سی رہنمائی یہاں پہ فرمائیے گا. لوگ اکثر قرآن خوانی کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں کہ کیا ہم قرآن پاک پڑھیں یا کوئی سپارے پڑھیں، یا قرآن پورا جو جس کی جو میت ہے اس کے پیچھے پڑھ کے بھیجا جا سکتا ہے، یا اولاد میں سے ہی کوئی اسپیشلی اس کام کو کر سکتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھ کے پیچھے بھیج سکتی ہے. ایسا کوئی کتاب و سنت میں کوئی نص یا کوئی ثبوت موجود ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایمان میں سب سے مقدم ہے، کوئی ان کا اسیر نہیں ہے دنیا کے اندر، ان کے درجات کو کوئی پاس نہیں سکتا. نبی مکرم کے زمانے میں صحابہ کرام بھی فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کی وفات پر ان کے لواحقین کو کلام بخشنے کا حکم ہی نہیں دیا، ثابت ہی نہیں ہے. جب کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت کی کرنیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ نمونہ. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے دنیا کے لوگوں، تم اگر میرے محبوب نبی کے صحابہ کی مانند ایمان لاؤ گے نا تو وہ ایمان قبول ہوگا. ان کا ایمان ہمارے لیے میرٹ ہے. جن کا ایمان ہمارے لیے میرٹ اور معیار ہے، ان کی زندگیوں کے اندر کوئی اس قسم کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کی مرنے کے بعد کسی کے گھر میں ان کے لواحقین نے قرآن خوانی کروائی ہو. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے، مروج ہے کہ فوت ہو گیا، اب قاری صاحب کو کہا جی مسجد کے طالب علم لے آنا، ہمارے گھر میں لے آؤ، ہم سپارے پڑھانا چاہتے ہیں. تو قاری صاحب بھی آ گئے اور طالب علم بھی آ گئے اور سپارے پڑھنے شروع کر دیے. یہ جو قرآن خوانی ہے نا، یہ جو قرآن خوانی ہے، اس کا وجود قسم باللہ ٹٹول لیں، تتبع کر لیں، دنیا جہان کی احادیث کا مطالعہ کر لیں، دنیا میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس روایت سے اس طرح کا کوئی طریقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہو. یہ سب چیزیں بعد کی ایجاد ہے، اور یہ قرآن خوانی یہ نبی مکرم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اس کا کتاب و سنت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. ہمیں وہی عمل بجا لانے چاہیے جو ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام سے وہ اعمال ثابت ہے. اس لیے قرآن خوانی کا کوئی وجود نہیں ہے.